بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور کتاب قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور انہیں ایک سچا نبی قرار دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد پہلے شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا نسب نامہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرِ نسب سے ملتا ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھا، اور وہ اس وقت پیدا ہوئے جب آدم علیہ السلام کی زندگی کے ابھی 308 سال باقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق ایک حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چوتھے آسمان پر ان کے پاس سے ہوا۔ ابن جریر نے ہلال بن یساف کے حوالے سے نقل کیا کہ ابن عباس نے قاب سے پوچھا، جبکہ میں بھی وہاں موجود تھا، اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا؟ قاب نے جواب دیا، اللہ نے ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہارے لیے ہر روز آدم کے تمام اولاد کے اعمال کے برابر نیکیاں بلند کروں گا، یعنی ان کے اپنے زمانے کے لوگوں کے اعمال کے برابر۔ اس لیے ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال اور عبادت میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے فرشتوں میں سے ایک دوست ان کے پاس آئے تو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ نے مجھ پر فلاں فلاں بات ظاہر فرمائی ہے، تو کیا آپ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے سے بات کر سکتے ہیں تاکہ میں اپنے اعمال میں مزید اضافہ کر سکوں؟ وہ فرشتہ انہیں پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، جو زمین کی طرف اتر رہے تھے۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے اس بارے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے ان سے کہی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا، لیکن ادریس کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، وہ میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں اور میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ پھر انہیں وہیں ان کے جسم سے روح قبض کر لی، اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ابن مسعود اور ابن عباس سے روایت ہے کہ الیاس علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام تھے۔ وہ ظاہر معراج کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے ویسا نہیں کہا جیسا آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ خوش آمدید صالح نبی اور صالح بیٹے۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کا نسب ان سے ملتا تو وہ بھی ویسے ہی کہتے جیسے ان دونوں نے کہا تھا۔ تاہم یہ دلیل زیادہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ راوی کو صحیح سے یاد نہ رہا ہو، یا انہوں نے یہ بات اپنی عاجزی اور محبت کے لیے اظہار کی ہو۔ قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر اس سے زیادہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور کوئی چیز نہیں ملتی، لہٰذا میں بھی اس پر اور کچھ لب کشائی نہ کرتے ہوئے ہم اب اپنے اگلے ٹاپک یعنی دا سٹوری آف حضرت نوح علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ تھے نوح بن لامح بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن مہلالیل بن کینان بن آنوس بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد پیدا ہوئے، کہ ہسٹری آف دا پیپل آف دا بک کے مطابق وہ 146 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام ایک نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا۔ پھر اس نے پوچھا، آدم اور نوح کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 صدیاں۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیاں تھیں اور وہ سب اسلام پر قائم تھے۔ جو حدیث میں نے ابھی اوپر بیان کی اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ استعمال کیے تو فرمایا، عشرۃ قرون، اگر ایک قرن سے مراد 100 سال لیے جائیں تو ان کے درمیان کم از کم 1000 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے مطابق وہ 10 صدیاں اسلام پر تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسی صدیاں بھی گزری ہوں گی جن میں لوگ اسلام پر نہیں رہے ہوں گے، اس لیے اللہ نے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجنا ضروری سمجھا۔ اگر قرن سے مراد نسل لی جائے، جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، تو آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کی نسلیں بہت طویل عمریں پاتی تھی۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا،
वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, और हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी ही नस्लें हलाक कर दी। इसके बाद एक और आयत में फरमाया सुम्मा अंशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन, फिर उनके बाद हमने दूसरी नस्ल पैदा की। उसके बाद फरमाया व क़ुरूनम बैन ज़ालिका कसीरा, और इनके दरमियान बहुत सी नस्लें गुजरी हैं। मज़ीद फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन कुरून, और हमने कितनी ही नस्लें इनके बाद तबाह कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्फाज कर्न का इस्तेमाल एक हदीस में किया है और फरमाया खैरु कुरून करनी, यानी बेहतरीन नस्लों में से मेरी नस्ल के लोग हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस वक्त मबूस फरमाया जब उनकी कौम ने बुतों और झूठे खुदाओं की पूजा शुरू कर दी थी और वो जहालत व गुमराही की गहराइयों में गिर चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर भेजे जाने वाले पहले रसूल थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मौक़ों पर इनका तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया और यकीनन हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो इसने कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। इसकी कौम के सरदारों ने कहा हम तुम्हें खुली गुमराही में देख रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम ही में से तुम्हारे रब की तरफ से एक शख्स आया जो तुम्हें नसीहत देता है और तुम्हें डराता है और तुम्हें तकवा इख्तियार करने को कहता है ताकि तुम पर रहम किया जाए। लेकिन उन्होंने उन्हें झुटलाया। चुनांचे अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कश्ती में बचा लिया और उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने निशानियों को झुटलाया था। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं और इन्हें नूह का किस्सा सुनाइए जब इसने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम, अगर मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और अल्लाह की निशानियों के ज़रिए नसीहत करना तुम्हें भारी गुजरता है तो मेरा भरोसा अल्लाह पर है। तुम अपने शुरका के साथ मिलकर अपना इरादा पक्का कर लो, अपने मंसूबे बना लो, फिर मेरे खिलाफ फैसला कर डालो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत न दो, और फिर अगर तुम मुंह फेर लो तो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ मुसलमानों में से रहूं। लेकिन उन्होंने इसे झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें और उनके साथियों को कश्ती में नजात दी और उन्हें ज़मीन का जानशीं बना दिया और निशानियों को झुटलाने वालों को गर्क कर दिया। देख लो नाफरमानों का कैसा अंजाम हुआ। सूरह हूद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नसीहत करने वाला बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें दर्दनाक अजाब से डराया। ताहम उनकी कौम के काफिर सरदारों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम तुम्हें अपने जैसा ही एक मामूली इंसान देखते हैं। हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे नीच और कम अक्ल लोग तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हमें तुम में अपने ऊपर कोई फजीलत नज़र नहीं आती, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिम्मत और हिकमत से जवाब दिया, अगर मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़े निशानियाँ और रहमत है जो तुमसे पोशीदा है तो क्या मैं ज़बरदस्ती तुम्हें इसे मनवा सकता हूँ? मैं तुमसे इस तबलीग पर किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। मैं इन गरीब मोमिनों को अपने से दूर नहीं करूँगा क्योंकि वो अपने रब से मिलने वाले हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, न मैं गैब का इल्म रखने वाला हूँ और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। जब कौम के साथ बहस व तकरार तवील हो गई तो उन्होंने तंग आकर कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया, अब वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अजाब लाना अल्लाह का काम है, वो इसे रोक नहीं सकेंगे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, तुम्हारी कौम में से अब कोई नया शख्स ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं, लिहाजा इनके करतूतों पर गम न करो। हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। जालिमों के हक़ में अब मुझसे कोई सिफारिश न करना क्योंकि वो गर्क होने वाले हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब भी इनके कौम के सरदार वहाँ से गुजरते तो इनका मजाक उड़ाते। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम हम पर हंसते हो तो याद रखो एक वक्त आएगा हम भी तुम पर हंसेंगे। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया और ज़मीन के तनूर से पानी उबलने लगा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, कश्ती में हर जानदार का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लो, अपने घर वालों को भी सवार करो सिवाय उनके जिनके बारे में फ़ैसला हो चुका है, और उन लोगों को भी सवार कर लो जो ईमान लाए हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नाम से इसमें सवार हो जाओ और इसके नाम से इसका चलना है और उसी के नाम से इसका रुकना है, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है।
کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو الگ تھلگ کھڑا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اس دوران ایک موج آئی اور وہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ عذاب مکمل ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا، فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اللہ نے فرمایا، بربادی ہے ان ظالم لوگوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اے نوح، وہ تمہارے اہل خانہ میں سے نہیں تھا، اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے۔ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اور اللہ کی پناہ چاہی۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ۔ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اللہ نے واضح کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہیں، اور آخرکار کامیابی تقوی والوں کے لیے ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ایمان والوں کو اس قرب عظیم سے نجات دی، اور ان لوگوں کے خلاف مدد فرمائی جنہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو الگ الگ مقامات پر بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ شورا کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ الصفات کے اندر، سورہ القمر کے اندر، اور قرآن میں خود انہی کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ نوح، جنہیں آپ مزید تفصیلات کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں پہلے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کا ذکر کر چکا ہوں جس میں فرمایا گیا تھا کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھیں اور سب اسلام پر قائم تھے۔ ہم نے وہاں ذکر کیا تھا کہ قرن کا مطلب یا تو ایک صدی ہے یا لوگوں کی ایک نسل۔ ان نیک نسلوں کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنہوں نے اس آیت کی تفسیر وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے درمیان موجود نیک لوگوں کے نام تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ نیک لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے نصب کر دو اور ان مجسموں کے نام وہی نیک لوگوں کے ناموں پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نسل ختم ہو گئی اور ان مجسموں کی اصل حقیقت کا علم مٹ گیا تب ان لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، بعد میں عربوں نے بھی انہی بتوں کی پوجا کی جو قوم نوح علیہ السلام کے درمیان موجود تھے۔ ابن جریر نے محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ وہ آدم اور نوح کے درمیانی دور کے نیک لوگ تھے اور ان کے کچھ پیروکار تھے جو انہیں اپنا آئیڈل مانتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کے مجسمے بنا لیں تو جب بھی ہم انہیں یاد کریں گے تو یہ ہمیں عبادت کی ترغیب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اور دوسری نسلیں آئی تو ابلیس نے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کے ذریعے سے وہ بارش مانگتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی ان کی پوجا شروع کر دی۔ ابو المطہر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، لوگوں نے ابو جعفر الباقر کے پاس یزید بن محلب کا تذکرہ کیا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو ان سے کہا، ہم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے اور وہ اس سرزمین میں قتل ہوا جہاں سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ود کا ذکر کیا اور کہا وہ ایک نیک آدمی تھا جس سے اس کی قوم بہت محبت کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہوا تو وہ اس کی قبر کے گرد غم زدہ ہو کر جمع ہو گئے۔ جب ابلیس نے ان کے غم کو دیکھا تو وہ ایک انسان کے روپ میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں نے اس شخص کی موت پر تمہارا غم دیکھا ہے، کیا میں اس کی طرح کا ایک مجسمہ بنا دوں جسے تمہاری مجلس میں نصب کیا جا سکے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اسے یاد کر سکو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ چنانچہ اس نے نیک شخص جیسا ایک مجسمہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنی مجلس میں نصب کیا اور اسے یاد کرنے لگے۔ جب ابلیس نے اسے یاد کرنے کا ان کا شوق دیکھا تو اس نے مشورہ دیا، کیا میں اس کا ایک ایک مجسمہ تم سب کے گھروں میں بھی بنا دوں تاکہ تم اپنے ہر شخص اپنے گھر میں اسے یاد کر سکو؟ وہ راضی ہو گئے۔ چنانچہ اس نے ہر خاندان کے لیے ایک جیسا مجسمہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے اسے قبول کر لیا اور اس کے ذریعے اسے یاد کرنے لگے۔ ان کے بچوں کی نسل نے دیکھا کہ ان کے باپ دادا اس مجسمے کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی صرف یاد کرتے تھے۔
تاہم ان کے بچے آئے اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہ رہا کہ ان کے باپ دادا انہیں کس طرح یاد کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور اللہ کے بجائے اس کی پوجا کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ کے سوا سب سے پہلے جس کی پوجا کی گئی وہ ود تھا، یعنی وہ بت جس کا نام انہوں نے ود رکھا تھا۔ اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بت کی پوجا لوگوں کے ایک الگ گروہ نے کی، اور طویل عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے اپنے لیے ان نیک لوگوں کے بت بنانے شروع کر دیے تاکہ ان کا اقتدار مکمل طور پر تسلیم کیا جائے، اور اس طرح اللہ کے بجائے ان کی پوجا ہونے لگی۔ مروی ہے کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور جس کا نام ماریا تھا، اور اس کی خوبصورتی اور اس میں موجود تصویروں کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ بنا لیتے تھے، پھر اس میں ان کی تصویریں لگا دیتے تھے، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ اصل نقطہ جس کی یہاں پہ وضاحت کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب زمین میں فساد کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی جس کے میں کوئی شریک یا ہمسر نہیں تھا، اور اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ وہ زمین پر بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت میں فرمایا، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر آپ میں وہ روح پھونکی جو اس نے آپ کے لیے تخلیق کی تھی، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں بسایا، کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کر سکیں گے؟ کیا آپ ہماری مصیبت زدہ حالت نہیں دیکھ رہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ وہ نہ پہلے کبھی اتنے غصے میں ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اس نے مجھے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ عبداً شکورا کا لقب دیا ہے، کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے؟ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش نہیں کریں گے؟ تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے، میرا رب آج بہت غضبناک ہے، وہ نہ پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا تھا نہ اب کبھی ہوگا، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر ہے۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں کو پکارا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ بتوں، مجسموں اور تمام جھوٹے معبودوں یعنی طاغوت کی پوجا چھوڑ دیں۔ انہوں نے اسے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا تقاضا کیا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے، اس بات کو واضح کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ نے ان کے بعد ہر رسول کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا، اور وہ تمام رسول نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ اور جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک دوسری آیت میں فرمایا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی انہی کے نسل سے تھا، اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچے رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس بات پر حیرانی تھی کہ ایک انسان کیسے رسول بن سکتا ہے۔ انہوں نے پیروکاروں کی تذلیل کی اور انہیں معمولی درجے کے لوگ قرار دیا۔ انہوں نے اطاعت قبول کرنے والوں پر الزام لگایا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ آپ نے دعوت پیش کر لی اور انہیں قبول کر لیا، لیکن جس چیز کا الزام ان پر لگایا گیا در حقیقت اللہ کے ہاں اسی بنیاد پر ان کی تعریف کی گئی، کیونکہ سچائی کے ظاہر ہوتے ہی اسے کسی سوچ و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، سچائی جیسے ہی واضح ہو جائے اس کی پیروی لازمی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے ابتدا میں کچھ ہچکچاہٹ دکھائی سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے کچھ بھی دیر نہ لگائی۔ یہ ان کی اسی فضیلت کی وجہ سے تھا کہ ثقیفہ کے دن لوگوں نے بغیر کسی تعامل اور ہچکچاہٹ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ میں بھی دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کی فوقیت واضح تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا
کہ کیا نوح علیہ السلام تمہارے پاس پیغمبر بن کر آئے تھے تو وہ اس کا بھی انکار کر دیں گے؟ جی ہاں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اور ان کی امت قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام جواب دیں گے، جی ہاں میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے پوچھے گا، کیا اس نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے، تمہارے لیے کون گواہی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ چنانچہ ہم گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسی طرح تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اس گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر حق نازل کیا، اور انہوں نے وہ حق اپنی قوم تک مکمل طور پر پہنچایا۔ انہوں نے انہیں ہر اس چیز کی خبر دی جو ان کے لیے فائدہ مند تھی اور ہر برائی سے روکا۔ یہی وہ کام ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے انہیں دجال سے بھی ڈرایا، حالانکہ ان کے دور میں اسے نکلنے کی توقع نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، جان لو کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو پہلے نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے اور وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں لائے گا، لیکن جسے وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ میں تمہیں اس دجال سے ویسے ہی ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں جس کی لمبائی 80 ہاتھ ہو، اس کے اندر اور باہر سے تارکول سے پینٹ کریں اور اس کا اگلا حصہ خمیدہ رکھیں تاکہ وہ پانی میں آسانی سے چل سکے۔ قتادہ فرماتے ہیں اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، جیسا کہ تورات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اس کی لمبائی 600 ہاتھ اور چوڑائی 300 ہاتھ تھی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی لمبائی 1000 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی، واللہ عالم۔ تاہم متفقہ طور پر یہ روایت ہے کہ اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی اور یہ 3 منزل جہاز تھا۔ ہر منزل کی اونچائی 10 ہاتھ تھی۔ نچلی منزل جانوروں اور مویشیوں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپری منزل پرندوں کے لیے وقف تھی۔ علماء کرام کی اکثریت اس رائے پر ہے کہ تنور، جس کا ترجمہ تندور کیا جاتا ہے، اس سے مراد زمین کی سطح ہے، یعنی زمین نے ہر جگہ سے پانی اگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ تندور بھی جو عام طور پر مٹی سے بنے ہوئے روٹی پکانے کے لیے زمین میں ہوتے ہیں، اس سے بھی پانی ابل پڑا۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جس نے شام کے علاقے سیحان کا بنا ہوا ایک لمبا لباس جبہ پہنا ہوا تھا جس میں ریشم کا کام تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس ساتھی نے خالص اجمی ایرانی انداز اختیار کر رکھا ہے اور چرواہا ہونے کے ہر علامت مٹا دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے سے اسے پکڑا اور فرمایا، کیا میں تم پر ان لوگوں کا لباس نہیں دیکھ رہا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو آخری نصیحت کی اور فرمایا، میں تمہیں اپنی وصیت سنانے والا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس عقیدے پر قائم رہنے کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا اور ان سے بڑھ جائے گا، اور میں تمہیں شرک کرنے سے اور تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے، لیکن تکبر کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس خوبصورت تسموں والی خوبصورت جوتے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا، کیا اس کا مطلب اچھا لباس پہننا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، نہیں۔ ایک اور شخص نے پوچھا،
کیا اس کا تعلق سواری کے لیے جانور رکھنے سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا اس کا تعلق دوستی اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تو پھر تکبر کیا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ صلو علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و امت محمد اجمعین، آمین۔